اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک چھوٹی کہانی کے بارے میں جس کا ٹائٹل ہے، جس کا نام ہے شیرین قلعہ۔ یہ کہانی لکھی ہے محمد حجازی نے فارسی زبان میں۔ اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو رائٹر ہے وہ خود اپنی ہی کہانی جو ہے اپنے ہی کردار سے اس کہانی کو شروع کرتا ہے اور اپنی بات خود ہی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے آغاز میں، میری رفیق حیات جس نے مازندران میں حال ہی میں زمین خرید لی ہے، وہ چند دنوں سے اصرار کر رہی تھی کہ 2-3 دن کے لیے گاؤں چلے جائیں، وہاں بیٹھیں، وہاں چین کا سانس لیں۔ وہ کہتی تھی کہ صبح سویرے جب روانہ ہو جائیں گے تو دوپہر تک شیرین قلعہ پہنچ جائیں گے۔ دن کا باقی حصہ، اس کے بعد دوسرا دن، اس کے بعد اگلا دن یعنی تیسرے دن بھی وہاں رکیں گے، خوشی سے وہاں لمحے گزاریں گے۔ پھر جب موڈ بنے گا، جب دل چاہے گا تو پھر وہاں سے واپس لوٹیں گے۔ اس کے علاوہ جو اس کی رفیق حیات ہے، اس سے جتنا ہو سکا اس نے وہاں کے ہواؤں کے بارے میں، وہاں کے فضاؤں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی تاکہ محمد حجازی کا دل جو ہے وہاں کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو جائے۔ اس کے علاوہ دودھ کی ملائی اور تیتر کے گوشت کا بھی وعدہ دیا، کہا کہ وہ بھی وہاں کھانے کو ملے گا، یعنی اس کی کھانے سے بھی اس کے دل کو جو ہے سفر پر جانے کے لیے مائل کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ محمد حجازی ان دنوں لکھ رہا تھا اور اس سے اپنے گھر کے کونے کے سوا کوئی جو جگہ ہے وہ دل کو نہیں بھاتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے کونے میں ہی رہنا چاہتا تھا اور پڑھائی کرنا چاہتا تھا، لکھائی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا حق بھی تھا، کیونکہ وہ بھی میری اکثر نوشتاری کو بڑے صبر و تحمل سے سنتی تھی، اس لیے میرا حق بھی بنتا تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ اس نے کھیل کود کے سامان جو ہیں اس کو دکھانے کے لیے وہاں اس کے سامنے لائے، اس کو دکھائے تاکہ اسے پتا چلے کہ میں تیار ہو رہی ہوں۔ پھر کہتا ہے محمد حجازی، ہم نکل پڑے، لیکن گاڑی راستے میں خراب ہوئی، جس کی وجہ سے ہم سورج ڈلنے کے قریب وہاں پہنچ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ہم جلد سو گئے۔ اگلے دن ابھی سورج کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا کہ ہم دریا کے کنارے کھڑے تھے، خواب آلودہ آنکھوں سے اپنے پورے ذوق و شوق کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ آسمان کی سیاہی پانی کے شور کے ساتھ ہی دور ہو رہی تھی، تارے خود نمائی کر رہے تھے اور ٹمٹما بھی رہے تھے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں سر نکال کر رونمائی کر رہے ہیں۔ تاریکی کا پردہ جو پانی کی سطح پر پھیلا ہوا تھا اور دریا کے سوز و شور کو سہمناک کر رہا تھا، آہستہ آہستہ نازک ہوتا گیا اور پھٹ گیا، یعنی روشنی وہاں پھیل گئی۔ مازندران کے وہ سارے دیو بھوت پریت جن کے بارے میں شاہنامہ میں محمد حجازی نے پڑھا تھا، بڑے بڑے پہاڑوں، درختوں اور گہرے دروں کی صورت میں اس کے سامنے نمودار ہو رہے تھے۔ مجھے اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی پلکیں پھڑکوں، یعنی اس منظر نے اس پہ اتنا اثر کیا کہ وہ پلک جھپکنا بھی نہیں چاہتا، یعنی اپنی پلکوں کو بھی آنکھوں اور اس نظارے کے درمیان آنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں خدا نہ کرے کہ ذرا برابر بھی اس سحر آمیز نقاشی کو دیکھے بنا رہ جائے۔
ملے جلے رنگ تھے جو آپس میں ملے ہوئے تھے، نقش و نگار والا منظر تھا جو کئی رنگوں کی جلوہ نمائی کر رہا تھا۔ یہ رنگین نظارے میرے خیالوں کے طوفان کو ایک عالم میں غرق کر رہے تھے۔ یعنی اس منظر سے رائٹر کے ذہن میں نئے نئے خیالات آتے تھے۔ جو ہی سورج نکل آیا، دنیا کی صورتوں اور رنگوں کو دھو ڈالا اور براق کی طرح ظاہر ہو گیا، یعنی چمکتا ہوا سورج باہر نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں مخمل کی طرح سبزہ زار ہواؤں کے جھونکوں سے گہری نیند سے بیدار ہو رہے تھے۔ درختوں کے دامن اس قدر آپس میں چمٹے ہوئے تھے اور سر ملائے ہوئے تھے، گویا رات کے رازوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ دریا کے دونوں اطراف اور جہاں تک نظر کام کرتی تھی، زمین کی پستیوں اور بلندیوں پر ہزاروں پھولوں کے فرش بچھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پر سرخ پھول مسلسل ہواؤں کے خوف سے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ میں نے ایک انتہائی سرخ پھول دیکھا جو کبھی ادھر تو کبھی ادھر اپنے دامن کو کھینچے چلا جا رہا تھا، یعنی کبھی ادھر گر رہا تھا تو کبھی ادھر کے اور جھک رہا تھا۔ ہر وقت ایک ہاتھ آتا تھا اور اس کے دامن کو یعنی اس کی پنکھڑیوں کو نیچے کی جانب کھینچ رہا تھا، یعنی پھولوں کو شاید توڑ رہا تھا۔ چونکہ کافی دور تھا، میں ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ وہ سرخ شلوار پہنی لڑکی وہاں صبح سویرے پھولوں اور گھاس کے درمیان کیا کر رہی تھی۔ میری صاحبی وراثت شریک حیات بھی باتیں کہہ رہی تھی۔ وہ چراگاہ شالی کے بارے میں اور کبھی گھاس کے ڈھیر کے بارے میں بات سنا رہی تھی۔ مجھے سوال کرنے کا موقع بھی نہیں دیتی تھی۔ میں بھی اس کی باتوں کو انسنی کر رہا تھا۔ میں تماشا دیکھنے اور اپنے خیالات میں محو تھا۔ اندر ہی اندر ایک صاحب دل رفیق کے بارے میں آہیں بھر رہا تھا۔ میرا دل شعر گوئی کرنے اور بات کرنے سے گریزاں تھا، ادھر سے یک طرفہ باتوں سے بے خود ہو رہا تھا۔ یعنی وہ اس منظر سے اثر پذیر ہو رہا تھا اور اپنے خیالات میں جا رہا تھا، لیکن اس کی جو بیوی تھی، شریک حیات تھی، وہ کچھ باتیں اس کو سنا رہی تھی، وہاں کے علاقوں کے بارے میں، وہاں کے ماحول کے بارے میں، وہاں کے گھاس پھوس کے بارے میں، چراگاہوں کے بارے میں۔ لیکن جو یہ محمد حجازی ہے، اس کی طبیعت ان چیزوں کو سننے کی طرف مائل ہو ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ محمد حجازی کہتے ہیں، میں انتہائی شوق اور رقت قلب سے بےتاب ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کی تاکہ اس دلکش آواز کو پھر سے سنوں۔ کون سی آواز کو؟ اچانک غمگین آواز سنائی دی وہاں، اور غمزدہ گائے کی تھی وہ آواز۔ اس آواز کا انعکاس پہاڑوں کے دروں کے درمیان گونجنے لگا۔ زیر و بم شروع ہوا، گویا کسی گرجا گھر میں ناقوس جیسے بج رہا تھا۔ وہ ان آوازوں سے کافی خوش ہوا اور ان آوازوں کو بار بار سننے کا جو متمنی ہو رہا تھا۔ تو جب یہ آواز سنی تو ادھر سے دوسری طرف آواز آئی۔ وہ آواز زوردار تھی، لمبی آواز تھی اور لمبی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پہلی آواز کا جواب آ گیا۔ دونوں جانب سے آوازوں میں تکرار بھی ہوا۔ محمد حجازی کہتے ہیں، میں نے بے اختیار ہو کر اپنی رفیق سے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ سچ میں تم کو نہیں معلوم؟
سچ میں تم نہیں جانتے، تم تو خود کو اہل دل کہتے ہو۔ میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ میں کسی بھی طرح تعبیر کروں، لیکن میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ یہ گائیں جن کی آوازیں گونج رہی ہیں یہ کیا کہتی ہیں۔ میری رفیق حیات نے منہ کھولا تاکہ جواب دے، لیکن ابھی کچھ کہہ ہی نہیں پا رہی تھی اور انگلی ہونٹوں پر رکھ دی اور اشارہ کیا کہ خاموش ہو جا اور سن لو۔ ایک لطیف اور سریلی آواز سنائی دی جو صبح کی ہواؤں کی وجہ سے کبھی زور سے اور کبھی دھیمی آتی تھی۔ میں کلمات نہیں سمجھ سکا، لیکن اپنی رفیق کے سر کی حرکتوں اور مسکراہٹ سے ظاہر تھا کہ وہ ان اشعار سے واقف ہے۔ پھر آہستہ سے اس سرخ رنگ شلوار پہنے لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور کہا آشکانہ آواز میں، لیلا گا رہی ہے۔ گائے اور بیلوں کی گفتگو نے اسے اپنے عشق کی یاد تازہ کر دی۔ میں اس غزل سے واقف ہوں جو غزل وہ کہتی ہے۔ یہ آواز سننے کے بعد جو ہے رائٹر اشارہ کرتا ہے اپنی بیوی کی طرف اور اسے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ بنا جواب دیے اس سے خاموش رہنے کی جو ہے تلقین کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم سن لو۔ ایک لطیف اور سریلی آواز سنائی دی جاتی ہے جو صبح کے ہواؤں کی وجہ سے کبھی زور سے اور کبھی دھیمی آتی تھی۔ رائٹر کہتا کہ میں کلمات نہیں سمجھ سکا، لیکن اپنی رفیق کے سر کی حرکتوں اور مسکراہٹ سے ظاہر تھا کہ شاید وہ ان اشعار سے واقف ہے۔ پھر آہستہ سے اس سرخ شلوار پہنی لڑکی کی طرف اس نے اشارہ کہا اور کہا کہ وہ لیلا ہے، لیلا کی آواز ہے۔ لیلا اپنی سریلی آواز میں گا رہی ہے۔ بیلوں نے جب گانا شروع کیا، گائے اور بیل نے جب گانا شروع کیا تو ان کی آوازوں نے لیلا کو اپنے عشق کی یاد جو ہے تازہ کر دی اور وہ گانے لگی۔ جو ہی لیلا کی غزل مکمل ہوئی، اس کے اشعار مکمل ہوئے تو فوراً نرم آواز سے فضا جو ہے بھر گئی، فضا پر ہوئی۔ نرم دھیمی آواز میں گانے کی آواز سنائی دی۔ میری رفیق نے کہا کہ یہ آواز جو ہے مرد کی ہے اور اس مرد کا نام مراد ہے جو جواب دے رہا ہے، یہ لیلا کا عاشق ہے۔ میں نے کہا خاموش ہو جا اور مجھے سننے دے۔ مراد آواز دے رہا تھا یعنی گا رہا تھا، اور چوپائیں یعنی گائے اور بیل بھی اپنی اپنی بھاری پر اور کبھی ایک ساتھ گا رہے تھے، ترانہ گا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا پہاڑ، کھاڑیاں اور شاید پھول اور پتے بھی ان نغموں کا جواب دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیلا اور مراد بھی خاموش نہ تھے۔ ارچترال ایک بینڈ کا نام ہے۔ رائٹر کہتا ہے کہ میں ارترل یا اس بینڈ کی جو ساز ہے اور اس کا سوال جواب جو ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ در حقیقت میں ان سازوں کا مفہوم اسی روز سمجھا، کیونکہ میں پورے ہوش و گوش سے وہ آوازیں سن رہا تھا، ان کا ترنم سن رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اس کے بعد اس بینڈ کو اور اس کے علاوہ جو دوسرے ساز ہیں
ان کو علیحدہ علیحدہ سنوں گا اور ان کی نالہ و فریاد جو ہے، جو ساز ہیں، خاص کر اس زبان کو سمجھ لوں گا، سازوں کی گفتگو کو سمجھنے بیٹھوں گا، اور تب تک نہیں بیٹھوں گا تب تک میں ان سازوں کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ان پر پوری توجہ دوں گا۔ جب ان کی داستان ختم ہوئی، اختتام تک پہنچی، تو میں نے پوچھا کہ اب مراد اور لیلا کی کہانی مجھے بتا دیجیے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں گا رہے ہیں؟ اس نے کہا، یہ دونوں ایک دوسرے کے عاشق ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جان دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو خدا کی قسم ہے، ان کے درمیان کیا رکاوٹ ہے؟ جو بھی رکاوٹ ہے تم مجھے بتا دو، ہمیں آج ہی ان کی رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے اور لیلا کو مراد کے حوالے کرنا چاہیے، یعنی ان کی شادی کرنے میں ہمیں پہل کرنی چاہیے۔ اس نے کہا، افسوس، ان کا عشق کا معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کے درمیان بات چلائی جائے اور ان کا نکاح کر دیا جائے۔ ان کے مابین ایک اور عاشق بھی ہے۔ جب اس نے کہا تو میں نے پوچھا، یعنی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہا کہ مراد اور رستم چچا کے دو لڑکے ہیں، دونوں لیلا کو چاہتے ہیں، لیلا بھی دونوں کو پسند کرتی ہے اور ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتی ان کو، یعنی لیلا ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتی کیونکہ وہ دونوں کو برابر پسند کرتی ہے۔ ابھی تک اس مسئلے کو کوئی حل نہ کر سکا، تین آدمی جلتے ہیں اور ایک دوسرے کو جلاتے بھی ہیں اس عشق میں۔ چچا کے لڑکے آپس میں اس قدر دشمن ہو گئے ہیں کہ کئی دفعہ مارنے کے ارادے سے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کافی حد تک زخمی بھی کیا۔ 2 مہینے پہلے آپس میں ضمانت لی کہ اور اپنے والدین سے بھی ضمانت لی کہ اب دوبارہ اس طرح سے لڑائی نہیں کریں گے۔ یہ لڑکی اور لڑکے اصل میں کردستان سے ہیں جو مازندران ہجرت کر کے آئے ہیں اور اب مازندران میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا، یعنی رائٹر نے کہا، لیلا کو بلاؤ، ہم اسے بات کریں گے، دیکھیں کہ عاشقوں میں سے وہ کس کو زیادہ پسند کرتی ہے، یا کم از کم کسی ایک کو بہتر سمجھتی ہوگی، یا کس کے ساتھ اس کا جو ہے رحم کا احساس ہوگا۔ لڑکی جس سے زیادہ محبت کرتی ہوگی، ہمیں چاہیے کہ ہم لڑکی کی شادی کے لیے راستہ ہموار کریں تاکہ یہ تینوں نوجوان جو عشق کی جان سو سختی میں جلتے ہیں، انہیں ہم نجات کا کوئی راستہ دیں۔ لیلا آئی اور متکبر و متین حال و چال تھا اور میرے سامنے یعنی میرے روبرو کھڑی ہو گئی۔ اس کا سینہ، اس کا قد، اس کے بازو، اس کی ٹانگیں، اس کا جسم کے اعضاء اور باقی خد و خال اتنا خوبصورت، اتنا چال ڈھال والا، اتنی صورت سجاوٹ والی اور اتنی مضبوط بہادر، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سال ہر سال سے ورزش کرتی تھی۔ اس کا چہرہ گول تراشیدہ تھا، اس کی آنکھیں کالی اور موٹی، اس کی ناک قد تھوڑی بہت لمبی تھی، اس کے ہونٹ بھی موٹے تھے، اس کے غال سرخ تھے، وہ کافی صاف تھی اور اس کے چہرے کی سرخی سے یہ بات سمجھ آتی تھی کہ اس کے جسم کے اندر کافی خون ہے اور
بہترین خون ہے